بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ عزیز القدر محترم بھائیوں اور دوستوں اور معززات اور لائق احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے تفسیر کے درس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو جب وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق خوش آمدید کہو اور انہیں مرحبا کہو۔ تو میں آپ سب کو مرحبا کہتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے، اور اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی فضیلت ہے دین کے طالب علموں کے لیے، طلاب العلم کے لیے اور طالبات العلم کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے طالب علموں اور طالبات کو خوش آمدید کہنے کا حکم دیا اور ان کا اکرام کرنے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس میں یقینی طور پر دین کا علم اور دین کا علم حاصل کرنے والے اور دین کا علم پڑھانے والے، ان سب کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دین کے طالب علموں میں شامل فرمائے۔ اور دین کے طالب علم، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی کہ آپ بس اتنی عمر تک دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ دنیاوی علم کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں کہ آپ اگر اس عمر کو، اس ایج کو کراس کر رہے ہیں تو آپ یہ کورس نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ دین کا علم ایسا ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں، آپ جتنی بھی ایج کے ہوں آپ دین کا علم جب چاہیں حاصل کر سکتے ہیں، زندگی کے آخری لمحے تک آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ساری زندگی اپنے دین کا طالب علم بنائے، اور اللہ رب العزت ہم جو دین کا علم حاصل کریں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ القیامہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور ہم اس سے پہلے کئی دفعہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے، اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی قسم کھانا چاہیں اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتے ہیں، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی قسم کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ لیکن خود اللہ قرآن مجید کے اندر کہیں مواقع النجوم کی قسم کھاتے ہیں، کہیں یوم القیامہ کی، کہیں دن کی، کہیں رات کی، کہیں چاشت کے وقت کی، کہیں اپنی مخلوقات میں سے کسی اور چیز کی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کی قسم کھائیں وہ اس کی اہمیت اور اس کی شان کی دلیل ہے، اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا دن ایک بہت بڑا دن ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا، جو فیصلوں کا دن ہوگا، جس میں انصاف اور عدل کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، جس میں اللہ رب العزت نے فیصلے کرنے ہیں۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں سے ایک فریق کو جنت میں بھیجنا ہے اور ایک گروہ کو اللہ رب العزت نے جہنم میں بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے والے گروہ میں شامل فرمائے۔ تو قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور یہ قسم اس سورت کے شروع میں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ سورت مکی صورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو کفار تھے، جو مشرکین مکہ تھے، وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قیامت قائم نہیں ہونی، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، چند دن ہیں، عیش کر لو، موج مستی کر لو، موت آ جائے گی تو اس کے بعد مٹی ہو جائیں گے اور مٹی میں گل سڑ جائیں گے، اس کے بعد کس نے اٹھنا ہے اور کس نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں یوم قیامت کی قسم کھا کر یہ ان کو باور کرایا ہے کہ جس یوم قیامت کا تم انکار کرتے ہو، میں اللہ اس یوم قیامت کی قسم کھا کر یہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یوم قیامت برحق ہے۔ یوم قیامت کیا ہے؟ برحق ہے، اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔
فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو کہ بہت زیادہ ملامت کرنے والا ہو۔ کس چیز پہ ملامت کرنے والا ہو؟ اگر ایک انسان گناہ کرے، کسی برائی کا ارتکاب کرے، تو اس کا نفس اس کو ملامت کرے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، اس کو ملامت کرے، اس کو ڈانٹے۔ اور جس کا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے، یعنی اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے برائیوں پر، گناہوں پر، اور اس کو شرم دلاتا ہے، اس کو ڈانٹتا ہے، تو اس کو اس کے بعد پھر توبہ کرنے کی توفیق ملتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور معافی طلب کرنے کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ اس کا نفس اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا تو کیوں کیا، یہ برائی تم نے کیوں کی۔ تو اس کے بعد وہ آمادہ ہوتا ہے، اس ملامت کے بعد وہ آمادہ ہوتا ہے کس بات پر؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے پر، ان گناہوں اور ان غلطیوں اور ان برائیوں پر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی اور ندامت کی اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو نفس لوامہ یعنی نفس کا لوامہ ہونا، ملامت کرنے والا ہونا، یہ ایک اچھی بات ہے، یہ اچھی علامت ہے کہ انسان کے اندر ایمان ہے، ایمان کی رمق ہے، انسان کے اندر ایمان زندہ ہے، انسان مردہ نہیں ہوا۔ ورنہ ایک طرف، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی اصل میں 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، اور ایک ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ امارہ جو حکم دیتا ہے، انسان کو حکم دیتا ہے، ابھارتا ہے کہ تم یہ برائی کرو، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اس کا نفس اس کو حکم دیتا ہے، بار بار حکم دیتا ہے کہ کر لو یہ گناہ، کر لو یہ برائی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ اگر کسی کا نفس امارہ ہو تو یہ اس کے خطرناک ہونے کی دلیل ہے، یہ اس کے لیے بہت ہی ڈینجرس ہے کہ اس کا نفس اس کو بہت زیادہ حکم دیتا ہے، بہت زیادہ اس کو ترغیب دیتا ہے کہ کرو یہ برائی بھی، کرو یہ گناہ بھی، منمانی زندگی بسر کرو، کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ دوسرا یہ نفس لوامہ کہ اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے، بہت زیادہ ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ جس کے بعد وہ توبہ اور استغفار کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اور تیسرا نفس جو ہے وہ اس سے بھی بہتر ہے، اور وہ ہے نفس مطمئنہ۔ مطمئنہ سے مراد وہ نفس کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کما حقہ ایمان لاتا ہے، اور اللہ کے دین پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اور آپ کے ارشادات گرامی پہ عمل کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے۔ یہ جو نفس مطمئنہ ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کے دین پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کرتے ہوئے جس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ وہ نفس مطمئنہ ہے جس کو موت کے وقت یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا بھی نفس مطمئنہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کے بعد سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نفس لوامہ کی قسم کھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، سوال کیا، ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، الن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکیں گے۔ اور اس انسان سے مراد کون سا انسان ہے؟ کافر، اور اس سے مراد مشرک ہے جو کہ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ مکہ کے کافر قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ جب ہم مٹی کے اندر گل سڑ جائیں گے تو پھر ہمیں کس نے اٹھانا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، الن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ ہرگز نہیں جمع کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ان ہڈیوں کو جمع کر کے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ قادرین، صرف ہڈیوں کو جمع کر کے نہیں، ہم تو اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں، علی ان نسوی بنانا،
کہ اس کے جو پورے ہیں نا، یہ پورے، بنان کا مطلب ہے یہ ہاتھوں کی انگلیوں کے پورے، اور اسی طرح پیروں کی انگلیوں کے پورے، جن کے اندر بہت ہی باریک رگیں بھی ہوتی ہیں، جوڑ بھی ہوتے ہیں، اور یہ بڑے نازک ہوتے ہیں یہ اعضاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی بڑی ہڈیوں کو جوڑنا تو دور کی بات ہے، ہم تو چھوٹے چھوٹے یہ جو پورے ہیں نا، ہم ان کو بھی ٹھیک طرح سے دوبارہ سے جوڑ کر ہم ان کو زندہ کر سکتے ہیں۔ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں، علی ان نسوی بنانا، کہ ہم اس انسان کے پوروں کو بھی ٹھیک طریقے سے جوڑ کر اس کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ تو گویا اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اس میں شک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ گلی سڑی ہوئی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، ہم ہڈیاں تو دور کی بات، ہم چھوٹے چھوٹے اعضاء کو بھی ٹھیک طریقے سے جوڑ کر انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں۔ پھر فرمایا بلکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یرید الانسان، انسان یہ چاہتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کر کے انسان یہ چاہتا ہے، اور اس انسان سے مراد بھی کافر ہے، کہ کافر یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ، کہ وہ اپنے آگے بس گناہ ہی کرتا چلا جائے۔ یہ انسان، یہ کافر یہ چاہتا ہے قیامت کا انکار کر کے، کیونکہ قیامت کا انکار کرتا ہے تو اس کو تو قیامت کا خوف نہیں، اللہ کی گرفت کا، اللہ کی پکڑ کا کوئی ڈر نہیں، تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی آنے والی زندگی میں، آنے والے ایام میں بس وہ گناہ ہی کرتا چلا جائے، وہ یہ چاہتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل، اور پھر وہ ساتھ ساتھ پوچھتا بھی ہے، ایان یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن کب آئے گا؟ یعنی استہزاء کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے کہ مومنو، اے اہل ایمان، تم جس قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہو اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہو کہ قیامت کے دن جہنم ہوگی اور کافروں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، تو مذاق اڑاتے ہوئے یہ پوچھتے تھے ایان یوم القیامہ، وہ کب آئے گا؟ قیامت کے دن کب آئے گا؟ مذاق اڑاتے ہوئے اور انکار کرتے ہوئے، کب آئے گا؟ اس سوال کے اندر حقیقت میں انکار چھپا ہوا ہے۔ اس سوال کے اندر کیا ہے؟ اس سوال کے اندر یہ نہیں کہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ قیامت کے دن کب آئے گا تاکہ ہم آنے سے پہلے توبہ کر لیں، نہیں، یہ نہیں، ان کا یہ مقصد نہیں تھا یہ سوال کرنے کا، مقصد اصل میں انکار کرنا تھا، مذاق اڑاتے ہوئے اور استہزاء کرتے ہوئے، کب آئے گا؟ ایان یوم القیامہ، کب ہوگا یہ تمہارا یہ دھمکی والا وعدہ، کب پورا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت کب آئے گی، قیامت کا دن کب قائم ہوگا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، چنانچہ جب نظر پتھرا کر رہ جائے گی۔ برق البصر، نظر پریشان و حیران ہوگی، جس طرح کہ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تشخص فیہ الابصار، قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا کہ لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پتھرا جائیں گی ان لوگوں کی نظریں، نظر ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف ہل بھی نہیں پائے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب نظر پتھرا جائے گی، اور دوسرا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور یہ چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، یعنی لپیٹ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشمس والقمر مکوران، سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سورج اور چاند کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ ہے۔ یہ اتنی بڑی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، اگرچہ دیکھنے میں چاند بھی چھوٹا سا نظر آتا ہے، سورج بھی چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ چاند یہ زمین سے بھی بہت بڑا ہے، اور اسی طرح یہ سورج ہے، سورج چاند سے بھی کئی، ان دونوں کے درمیان لاکھوں میل کا فاصلہ ہے، اور نہیں معلوم وہ کتنا گنا بڑا ہے۔ تو اتنی بڑی مخلوق جو ہے ان کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند اور سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ یقول الانسان، پھر جب یہ ہوگا، اس قدر خوفناک دن قائم ہوگا کہ لوگوں کی نظریں پتھرا جائیں گی، تو یقول الانسان، اس دن انسان کہے گا، کون سا انسان؟ وہی جس کی پہلے بھی بات ہو رہی ہے،
وہ جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، یہ انسان تب یہ کہے گا کہ این المفر، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، میں کہاں بھاگ کے جاؤں، کہاں مجھے آج پناہ مل سکتی ہے، کہاں میں آج چھپ سکتا ہوں، این المفر۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا کھلا، ہرگز نہیں، کوئی جائے فرار نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں، لا وزر، کوئی پناہ گاہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، جب یہ قیامت کے دن قائم ہوگا تو تیرے رب کی طرف اس دن جا کر ٹھہرنا ہوگا، المستقر، اس دن تیرے رب کے پاس ہی جا کر ٹھہرنا ہوگا، یعنی رب کے پاس جا کر پھر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے انصاف کرنے والے ترازو گاڑ دینے ہیں، ترازو ایسے کہ جن کے ایک پلڑے میں انسان کے نیک اعمال اور دوسرے پلڑے میں انسان کے برے اعمال رکھے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ انصاف اور عدل کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ ینبأ الانسان، پھر انسان کو خبر دی جائے گی، یومئذ، اس دن، بما قدم واخر، ہر اس چیز کی جس کو اس نے آگے بھیجا اور جس کو اس نے پیچھے چھوڑا، جس کو اس نے آگے بھیجا، جو اعمال اس نے مرنے سے پہلے کیے تھے، جو نیک اعمال اس نے مرنے سے پہلے کیے تھے، اور جن نیک اعمال کو اس نے مرنے سے پہلے آگے بڑھا دیا تھا، یعنی قیامت کے دن کے لیے اس نے وہ اعمال کس کے لیے کیے تھے؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے تھے۔ ان اعمال میں عمل کرنے والے کی ریاکاری نہیں تھی، دکھلاوا نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دانستہ طور پر خلاف ورزی نہیں تھی، اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق جس نے اعمال کیے تھے آگے بھیجے اس نے، تو انسان کو ان نیک اعمال کے بارے میں بھی خبر دی جائے گی قیامت کے دن۔ دوسرا وَأَخَّرَ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور جو اعمال اس نے پیچھے چھوڑے تھے۔ پیچھے چھوڑنے سے مراد کیا ہے؟ پیچھے چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ جو اس نے برے اعمال کیے تھے، جو اس نے برے اعمال کیے، ایسے برے اعمال جو کہ اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوئے، اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، اور اسی طرح وہ اعمال، نیک اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں کیے لیکن وہ ایسے اعمال تھے جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو وہ اعمال ہیں جو انسان نے کیے، اچھے اعمال اللہ کی رضا کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی وہ ختم ہو گئے، وہ اس نے آگے بڑھائے ہیں۔ پیچھے کون سے اعمال چھوڑے؟ پیچھے اعمال اس نے نیک اعمال بھی چھوڑے، برے اعمال بھی چھوڑے۔ نیک اعمال وہ جو اس نے زندگی کے اندر کیے اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جاری رہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم مرتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کے، ایک صدقہ جاریہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، دوسرا علم نافع، ایسا علم اس نے چھوڑا کہ جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھایا جاتا رہا، تیسرا وہ نیک اولاد کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی نیک اولاد اس کے لیے اچھی دعائیں کرتی رہی، تو یہ اس کے مرنے کے بعد بھی یہ تین سلسلے جاری رہتے ہیں۔ اسی طرح گناہ ہیں کہ گناہ ایسے کرتا رہا انسان کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، جیسے کہ آپ ایک مثال سمجھ لیں، جیسے کہ یہ گویے ہیں، یہ گانے والے لوگ ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ اب گانے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ریکارڈ کر لی جاتی ہیں، تو اب جب وہ لوگ مر جاتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی لوگ ان کے گانے سنتے رہتے ہیں، تو گناہ جاری رہتا ہے، گناہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح باقی ایسے گناہ جو مرنے کے بعد آپ نے زندگی میں کیے، مرنے کے بعد بھی وہ چل رہے ہیں ویسے ہی جیسے آپ نے زندگی کے اندر کیے، تو اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انسان کو خبر دے گا ان تمام اعمال کے بارے میں جو اس نے آگے بھیجے اور جو اس نے پیچھے چھوڑے، مرنے کے بعد وہ پیچھے چھوڑ کے آیا، جن کا سلسلہ جاری رہا، چاہے وہ نیک ہے چاہے برے ہیں، انسان کو ان اعمال کے بارے میں خبر دی جائے گی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ فرماتے ہیں کہ بلکہ انسان اپنے آپ پر خود دلیل ہوگا۔ کس طرح؟ انسان کے اعضاء جو ہیں وہ خود انسان پر گواہی دیں گے، انسان کے ہاتھ، انسان کی آنکھیں، انسان کے پیر، انسان کی جلد، تشہد علیہم السنتہم وایدیہم،
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لوگوں کی زبانیں اور لوگوں کے ہاتھ، لوگوں کے پیر، وہ خود لوگوں کے حوالے سے گواہی دیں گے کہ یہ لوگ کیا عمل کرتے تھے۔ زبانیں بھی، اور اسی طرح انسان کے ہاتھ بھی، پیر بھی، اور باقی اعضاء بھی، حتیٰ کہ جلد بھی، انسان کی جو جلد ہے یہ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان خود اپنے عیبوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ بصیرہ، انسان کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کون کون سے عیب ہیں۔ ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ جتنے مرضی بہانے ڈھونڈ لے، انسان کو خود پتہ ہے۔ اگر انسان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کون کون سی برائی ہے، چاہے وہ جتنے مرضی بہانے ڈھونڈ لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن قائم ہوگا، اس دن انسان کو خبر دی جائے گی اس کے اعمال کے بارے میں۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، مرنے کے بعد تمہیں اس اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا کہ جس کو غیب کا بھی علم اور جو چیزیں سامنے ان چیزوں کا بھی علم ہے، تمام چیزوں کا جس کے پاس علم ہے، اس کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، اور پھر وہ کیا کرے گا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم جو عمل کرتے تھے وہ تمہیں ان اعمال کے بارے میں خبردار کرے گا۔ اعمال کے بارے میں انسان کو خبر دی جائے گی، اور یقین مانے کہ جب انسان کو اس کے برے اعمال کے بارے میں خبردار کیا جائے گا قیامت کے دن، تو اس دن کے پچھتاوے سے بڑا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اس دن کی حسرت اور اس دن کی ندامت سے بڑی کوئی حسرت اور ندامت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں آج ہی، میرے بھائیو، آج ہی ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے گناہوں کا جائزہ لے لینا چاہیے، اور سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ تو معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ معافی مانگنے والوں کو سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس قرآن مجید کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ چلایا کریں، لتعجل بہ، تاکہ اس کو آپ جلدی جلدی یاد کر لیں۔ یہ حقیقت یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے اس کا کہ جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جبریل امین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وحی نازل ہو رہی ہے، جبریل امین کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی زبان چلاتے، تاکہ مقصد یہ ہوتا کہ کہیں کوئی ایسا لفظ رہ نہ جائے جو جبریل امین اللہ کی وحی کے اندر لے کے اور میں اس کو پڑھ نہ سکوں، میں اس کو یاد نہ کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، قرآن کے حوالے سے آپ جلدی نہ کیا کریں اس سے پہلے کہ جب تک وحی کا مکمل طور پر نزول نہ ہو، آپ جلد بازی نہ کیا کریں۔ آپ کی جلد بازی کیوں تھی؟ صرف اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو وحی میرے اوپر نازل کی جا رہی ہے کہیں اس میں سے کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک، آپ جلد بازی نہ کریں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس وحی کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہم آپ کے سینے میں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے سینے میں اس وحی کو جمع بھی کریں گے اور آپ کو پڑھائیں گے بھی، آپ اس کو پڑھ بھی سکیں گے آرام سے، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ جلد بازی نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ، جب ہم اس کو پڑھ لیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب جبریل امین آپ پر وہ وحی اتار دیں اور آپ کو پڑھ کر سنا دیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ فاتبع قرآنہ، پھر اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں، اس کے بعد آپ پڑھیں اور اس کی اتباع کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد جب آپ تسلی سے، اطمینان سے اللہ کی وحی کو سن لیں گے، پھر ذہن نشین کر لیں گے، پھر آپ پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری لی کہ ہم یہ وحی آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے اور آپ کے سینے پر اتار کر آپ کو پڑھائیں گے بھی۔ اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے جس کی اللہ نے ذمہ داری لی، وہ کیا ہے؟ فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے بعد یقینی طور پر ہمارے ذمہ ہے اس کو بیان کرنا۔ کس کو بیان کرنا؟
قرآن مجید کو بیان کرنا یعنی اس کی تفسیر کرنا، اس کی وضاحت کرنا۔ بیان کا معنی وضاحت ہے، تفسیر ہے۔ اس کی وضاحت کرنا، اس کی تفسیر کرنا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے بیان یعنی اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر کی ذمہ داری لی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بھی کتاب اتاری جس میں قرآن مجید کی وضاحت ہو، تفسیر ہو، تشریح ہو؟ کیا کوئی ایسی بھی کتاب ہے؟ تو پھر وہ وضاحت کیا ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس قرآن مجید کو بیان فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہوں گی، اور اس میں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں، کتنی رکعتیں ہیں، اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، سلام کیسے پھیرنا ہے۔ پوری نماز کا جو طریقہ ہے وہ کس نے بتلایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلایا۔ اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے بھی نماز اسی طرح پڑھنی جس طرح مجھے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح حج کے احکام ہیں، اسی طرح باقی احکامات ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر کی اپنی احادیث کے ذریعے، اپنی سنت مبارکہ کے ذریعے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہاں قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے، جہاں قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے، وہاں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی کس چیز کی ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بھی اس کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کی احادیث کو ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف قرآن مجید کو سامنے رکھ کر قرآن مجید سے دین کو سمجھنا چاہے گا تو کیا وہ سمجھ پائے گا؟ وہ یقینی طور پر گمراہ ہو جائے گا، وہ بھٹک جائے گا۔ صرف قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کوئی بھی شخص اللہ کے دین کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اس قرآن مجید کے ساتھ ساتھ دوسری چیز وہ کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنن مبارکہ جب تک اس کو سامنے نہیں رکھے گا تو قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کلا، تم جو قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو، پھر وہی قیامت کے حوالے سے پہلے اس سورت کی ابتدا میں بھی قیامت اور قیامت کی سختیاں، قیامت کی کچھ علامات، قیامت کے کچھ احوال، کچھ قیامت کی تلخیاں وہ ذکر کرنے کے بعد پھر درمیان میں یہ قرآن مجید کے حوالے سے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جلد بازی نہ کیا کریں، یہ ایک جملہ معترضہ ہے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اسی موضوع پر واپس آتے ہیں اور وہ موضوع ہے قیامت کا۔ اللہ فرماتے ہیں تم قیامت کا انکار کرتے ہو، کلا، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تحبون العاجلہ۔ قیامت کے دن کا انکار کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم صرف جلدی آنے والی چیز کو پسند کرتے ہو۔ العاجلہ، عاجل کہتے ہیں نا ارجنٹ کو، ارجنٹ، عربی زبان میں ارجنٹ کو عاجل کہتے ہیں۔ العاجلہ سے مراد جو جلدی آنے والی چیز، یعنی تم دنیا کو پسند کرتے ہو، صرف دنیا، صرف دنیا، تمہارا مطمع نظر صرف دنیا ہے، اور تم صرف اور صرف دنیا کو ہی سنوارنا چاہتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تمہاری نظر میں آخرت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ تم تو آخرت کا انکار کرتے ہو۔ تو تم صرف اور صرف دنیا کو ہی سنوارنا چاہتے ہو کہ چند دن کی زندگی ہے، عیش اور مستی کے ساتھ گزار لو، اور تم آخرت کو بھلا دیتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیز بھائیوں۔ ہمیں دنیا کے فتنے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ دنیا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ہمیں اصل میں آخرت کے لیے عمل کرنا چاہیے، آخرت کے لیے ہی ہمیں محنت کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، تاکہ ہماری آخرت سنور سکے۔ دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن آخرت، اس کو سنوارنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور اس کو سنوارنے کے لیے آپ کو اللہ رب العزت کا دین اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس آخرت میں کیا ہوگا؟ اس میں ایک تو ایسے چہرے ہوں گے یومئذ، قیامت کے دن، ناظرہ، جو کہ بہت ہی چمک دمک رہے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ چہرے ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اور وہ تر و تازہ چہرے کس کی طرف دیکھ رہے ہوں گے؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو پکارے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اہل جنت کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جنت والے کہیں گے اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا، تو نے ہمارے چہروں کو سفید بنا دیا، ہمارے چہروں کو تر و تازہ بنا دیا، چمکنے دمکنے والے چہرے بنا دیے، اور اللہ تو نے ہمیں جنت دے دی، اور اللہ تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے، دوزخ سے تو نے بچا لیا، اب اس کے بعد ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کچھ اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر اپنے درمیان اور اہل جنت کے درمیان جو نور کے پردے ہوں گے، اللہ ان نور کے پردوں کو ہٹا دے گا، اور پھر اہل جنت اللہ رب العزت کے چہرے انور کو دیکھیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب اہل جنت اللہ رب العزت کو دیکھیں گے تو اس کے بعد جنت کی تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے، اور ان کے لیے سب سے پیاری جو نعمت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ اللہ رب العزت کے چہرے کی طرف دیکھتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم گناہ گاروں کو اپنے چہرے کی طرف دیدار اور اس کا دیکھنا نصیب فرمائے۔ رؤیت باری تعالیٰ جو ہے، باری تعالیٰ کو دیکھنا قیامت کے دن، یہ اہل السنہ کے عقائد میں سے ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ مسلمان جو کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو سب سے بڑی نعمت نصیب فرمائے گا، اور وہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، اللہ ہمارے چہروں کو بھی ویسا ہی بنائے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور اس دن کئی چہرے ایسے بھی ہوں گے جو بہت ہی غمزدہ ہوں گے، بہت ہی بدصورت ہوں گے، غمزدہ اور غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، کالے سیاہ ہوں گے۔ تظن، جن کے چہرے ایسے ہوں گے وہ لوگ یقین کریں گے، کر لیں گے ان یفعل بها فاقرہ، کہ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا اور ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ ان کی کمر توڑنے والا ہو، ایسا عذاب جو ان کی کمر کو توڑ کے رکھ دے گا۔ فاقرہ سے مراد کیا ہے؟ فاقرہ سے مراد وہ مصیبت ہے کہ جو مصیبت انسان کی کمر کو توڑ کے رکھ دے، کہ جس کے بعد انسان کھڑے ہونے کی بھی صلاحیت نہ رکھتا ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو، تو کمر توڑ عذاب جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا ان لوگوں کو۔ وہ یقین کر لیں گے کہ چونکہ ان کے چہرے کالے سیاہ ہیں، غم زدہ ہیں اور بہت ہی حیران و پریشان ہیں، تو ان کو کمر توڑ مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، تم قیامت کے دن کے انکار کرتے ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، اذا بلغت التراقی، جب انسان کی روح نکلتے ہوئے اس کی ہنسلیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تراقی جو ہے اس کا ترقوہ کی جمع ہے، ترقوہ کہتے ہیں اس ہڈی کو، یہ جو انسان کی گردن اور اس کے کندھے کے درمیان ہوتی ہے، یہ جو ہڈی ہوتی ہے نا، اس کو ترقوہ کہتے ہیں عربی زبان میں، جس کو اردو میں ہاں جی، تو اس کو اردو میں ہنسلی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اذا بلغت التراقی، جب وہ روح نکلتے یعنی پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، روح جب نکلتی ہے نا تو پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اوپر سے نکلنا شروع نہیں ہوتی، بلکہ وہ نیچے پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، پیروں سے، پنڈلیوں سے، گھٹنوں سے، ٹانگوں سے نکلتے جب یہ روح ہنسلی تک پہنچتی ہے تو اس وقت وقیل من راق، کہا جاتا ہے کہ جب ڈاکٹر سے مایوسی ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ من راق، کون ہے دم کرنے والا، یعنی جو اس بندے کے جو لواحقین ہوتے ہیں، جو ورثاء ہوتے ہیں، جب وہ نا امید ہو جاتے ہیں تو آخر کار کہتے ہیں کہ کسی دم درود کرنے والے کو، دم اور جھاڑ پھونک کرنے والے کو تلاشو، اس کو تلاش کر کے لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کے دم کرنے کی وجہ سے اس بندے کی جان بچ جائے۔ قیل من راق، یہ کہا جاتا ہے کہ کون ہے جو کہ رقیہ کرنے والا ہو۔ وظن، اور وہ بندہ جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کو یقین ہو چکا ہوتا ہے انہ الفراق، کہ اب جدائی کا وقت آ چکا، اب وہ اپنے پیاروں سے جدا ہو جائے گا، اور اس کے پیارے اس سے جدا ہو جائیں گے، اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے دوست احباب، اس کے قبیلے کے لوگ، جتنے بھی اس کے پیارے ہیں، ان سب سے اس کی جدائی کا وقت آ چکا، اس کو یقین ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ روح نکل کر اوپر پہنچ جاتی ہے یہ ہنسلی تک،
تو اللہ فرماتے ہیں وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، کیونکہ پنڈلی کے اندر روح نہیں ہوتی ہے، پنڈلی بے روح ہو چکی ہوتی ہے، وہاں سے روح نکل کر اوپر جا چکی ہوتی ہے، تو پنڈلی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے۔ اگر جس حالت میں پنڈلی ہوتی ہے اسی حالت میں رہتی ہے، اگر اس کے لواحقین اس کی پنڈلیوں کو صحیح نہیں کرتے، اس کی ٹانگوں کو سیدھا نہیں کرتے، تو اس کی ٹانگیں ادھر ہی رہ جاتی ہیں جہاں پر وہ پڑی ہوتی ہیں یا جس حالت میں ہوتی ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، ایک پنڈلی کے ساتھ لپٹ جاتی ہے۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہ سارا منظر اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اس دن تیرے رب کی طرف ہی چل کر جانا ہے۔ بس اس حالت کے بعد پھر واپس نہیں لوٹتا، روح نکل رہی ہے اور ہنسلی تک پہنچ چکی ہے، اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، پھر تیرے رب کی طرف ہی چل کے جانا ہے۔ اب یہ جو روح نکل رہی ہے یہ کس حالت میں نکل رہی ہے؟ جس نفس سے نکل رہی ہے وہ نفس کس قسم کا ہے؟ امارۃ بالسوء ہے یا وہ نفس مطمئنہ ہے؟ اگر وہ نفس مطمئنہ ہے تو اس کو کہا جائے گا، جب وہ نکل رہی ہوگی نا روح، اس کو کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف چلی جا، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو اپنے میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ موت کے مراحل کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے، موت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، موت کی ان سختیوں سے ہم میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ یہ جو حالت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی نا، اس حالت سے ہم سب کو گزرنا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کے اس لمحے سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس پیالہ ایک پانی کا رکھا ہوا تھا، جس میں آپ اپنے انگلیوں کو بھگو کر اپنی پیشانی مبارک پہ پھیر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے ان للموت لسکرات، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، ان موت کی سختیوں سے مجھے اور آپ کو گزرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، موت کا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ موت کب آ جائے گی، لیکن موت آ کے رہے گی، اس سے جائے فرار نہیں ہے۔ لہذا انسان کو ہر لمحہ موت کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ ایسی حالت میں موت آئے کہ جب اللہ اس سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو۔ اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں بری موت سے محفوظ رکھے۔ فلا صدق ولا صلی، یہ ساری چیزیں قیامت کی اور موت کی ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ جو انسان ہے نا، جس کا ذکر ابھی ہو رہا تھا کہ یہ انسان جو قیامت کے دن کا انکار کرتے، فرمایا یہ جو ہے نا لا صدق ولا صلی، نہ اس نے صدقہ کیا، نہ اس نے تصدیق کی، یعنی نہ تو اللہ کی تصدیق کی، نہ اللہ کے رسول کی تصدیق کی، نہ اللہ کی کتاب کی تصدیق کی، ولا صلی، اور نہ ہی نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، لیکن یہ جھٹلا کر پیٹھ پھیر کے چلا گیا یہ انسان۔ ثم ذهب الى اہلہ، پھر یہ اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا، یتمطع، اتراتے ہوئے، اکڑ کے چلتے ہوئے اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ فرمایا اولا لک فاولا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تو تصدیق کرتا، قیامت کی تصدیق کرتا، کتاب کی تصدیق کرتا، اللہ کے دین کی تصدیق کرتا، لیکن تو نے نہ تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، جھٹلا دیا، اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتے ہوئے چلا گیا۔ اللہ فرماتے اولا لک فاولا، تمہارے لیے افسوس ہے، تمہارے لیے افسوس ہے، حسرت ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر تمہارے لیے افسوس اور پھر تمہارے لیے حسرت ہے۔ یعنی یہ افسوس کا مقام ہے کہ اتنی نصیحت والی باتوں کو، نصیحت والے کلام کو سن کر بھی تو نے نصیحت حاصل نہیں کی، تو نے نصیحت نہیں پکڑی، نہ تو نے تصدیق کی، نہ تو نے نماز پڑھی۔ اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کی تصدیق کرنے کے بعد اگر کسی عمل کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تو وہ کون سا عمل ہے؟ وہ نماز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا۔ ایحسب الانسان، بس آخری آیات ذکر کر کے ختم کرتا ہوں۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سمجھتا ہے ان یترک سدی، کہ کیا اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی پیدا ہونے کے بعد اس کو نہ تو احکامات دیے جائیں گے کہ ان پہ تو نے عمل کرنا ہے، نہ اس کو کسی بات سے منع کیا جائے گا کہ اس سے تو نے بچنا ہے، نہ اس کو دین کے بارے میں بتلایا جائے گا کہ اس دین پہ تو نے عمل کرنا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کو آزاد بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون،
اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسان اس دنیا میں جب تک زندہ ہے وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اللہ کے دین کا پابند ہے۔ منمانی زندگی جو ہے وہ حیوانات کی ہوتی ہے، جانوروں کی ہوتی ہے۔ تو انسانوں اور جانوروں کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اسی لیے کہ اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرو، لیکن اگر تجھے عقل ملنے کے باوجود بھی تو اس دین کو نہیں سمجھتا اور دین پہ عمل نہیں کرتا اور منمانی کی زندگی بسر کرتا ہے، تو بتلا تیرے درمیان اور جانوروں کے درمیان کیا فرق رہ جائے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جو اپنی منمانی زندگی بسر کرتے ہیں یہ چھپائے جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ میرے درمیان اور آپ کے درمیان اور اسی طرح جانوروں کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ اور فرق کیسے ہوگا؟ اسی طرح فرق ہوگا کہ ہم اللہ کے دین کی پابندی کریں۔ فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا یہ سوچتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ ایک نطفہ نہیں تھا؟ منی کا ایک نطفہ، ایک قطرہ نہیں تھا جس کو ماں کے رحم تک پہنچایا گیا؟ ثم کان علقۃ، پھر منی کے ایک قطرے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ خون کا لوتھڑا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فخلق فسوى، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور ٹھیک طریقے سے پیدا کیا، اس کے تمام اعضاء اس کے جسم کے اندر اللہ نے فٹ کیے۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی نطفے سے ہی اللہ تعالیٰ نے کپل پیدا کیے، جوڑے پیدا کیے، میل اور فیمیل، مذکر اور مؤنث۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان مراحل سے گزرنے کے بعد پیدا کیا، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ جو انسان کو ان مراحل سے گزار کر پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ان یحیی الموتى کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ یہ آخری آیت آپ اس پوری سورت کا خلاصہ سمجھ لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے مردوں کو زندہ کرنے پر۔ وہ مکہ کے کافر انکار کرتے تھے کہ نہیں، مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، وہ قیامت کے انکار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے مختلف مراحل سے گزار کر، تو کیا اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، بلا، کیوں نہیں، اللہ رب العزت قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا کلام سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس کلام کا نور نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب اللہ کا نور اور روشنی نصیب فرمائے۔ اس کتاب اللہ کو اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے حق میں شافع بنائے، شفاعت کرنے والا، اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ قیامت کے دن پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے والدین کو اور ہمارے بیوی بچوں کو اور ہمارے بہن بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے، دین اور دنیا کی ہر خیر و بھلائی نصیب فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں ایک بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوال کیا تھا، بس اس کا جواب دے کے ختم کرتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں کئی واقعات ایسے ہیں، قصص ایسے ہیں انبیاء کے اور پہلی امتوں کے جو بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار ریپیٹ کیا گیا، اور اسی طرح جو ابلیس کے سامنے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہ جو واقعہ ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بار بار ریپیٹ کیا ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ میرے بھائیوں، کئی واقعات بار بار ریپیٹ کیے گئے ہیں، اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان بار بار ان واقعات کو پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرے، ان سے سبق حاصل کرے۔ جب انسان قرآن پڑھ رہا ہو، پڑھتے پڑھتے بعض اوقات کئی آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، آیتیں، جیسے کہ سورۃ الرحمن میں آپ دیکھ لیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 مرتبہ آیا ہے، 31 مرتبہ ایک ہی سورت کے اندر ایک ہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے۔ اسی طرح کئی اور آیات ہیں جو ریپیٹ ہوتی ہیں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ سورۃ المرسلات کے اندر کئی مرتبہ ریپیٹ ہوئی ہے۔ اسی طرح واقعات ہیں کہ واقعات جب ریپیٹ ہوتے ہیں
تو ایک جگہ پہ ایک اور انداز ہے، دوسری جگہ پہ ایک اور انداز ہے، تیسری جگہ پہ ایک اور انداز ہے، ایک جگہ پہ کچھ اور باتیں ہیں، دوسری جگہ پہ کچھ اور باتیں ہیں، یعنی مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہے۔ تو اس میں مقصد یہی ہے کہ پڑھنے والا پڑھتا چلا جائے اور پڑھ کے ان کو سمجھ کر وہ ان سے عبرت حاصل کرے، بار بار عبرت حاصل کرے، بار بار نصیحت حاصل کرے۔ یہ اصل میں اس میں حکمت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اصل میں جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ پورے کا پورا ایک ہی جگہ پہ ذکر نہیں کیا گیا، ایک جگہ پہ اس پورے قصے کا ایک حصہ، ایک پارٹ اس کا ذکر کیا گیا، دوسری جگہ پہ اس کا دوسرا پارٹ، تیسری جگہ پہ اس کا تیسرا پارٹ، اسی طرح مختلف پارٹس کے اندر ایک ہی نبی کے اور ایک ہی اس کی امت کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ بار بار یہ جو ریپیٹ ہوتی ہیں آیات اور صورتیں، ان میں اصل مقصد یہی ہے کہ انسان بار بار پڑھ کر سمجھے اور سمجھ کر نصیحت حاصل کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔